جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 16ویں کتاب خون کے پیاسے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ جولیانا فٹر واٹر باہر سے آ کر کوٹ اتار ہی رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، یس سر۔ کیا رہا؟ وہ آدمی کون ہے؟ وہ گونگا بہرا بن گیا ہے جناب۔ اور تم میں سے کسی کو بھی اتنا سلیقہ نہیں کہ اسے بولنے پر مجبور کر سکے؟ میرا خیال ہے کہ صرف ذبح کر ڈالنا باقی رہ گیا ہے، جولیا نے کہا۔ وہ عمران پر حملہ کرنے والے چند نامعلوم آدمیوں میں سے ہے۔ یہ حملہ آج شام راج کار کے قریب ہوا تھا۔ لیکن اس کا ہم لوگوں سے کیا تعلق؟ جولیا، یس سر۔ میں غیر ضروری بکواس پسند نہیں کرتا۔ میں معافی چاہتی ہوں جناب۔ جولیا کانپ گئی۔ ایکسٹرو کی غصیلی آواز اسے جان کنی میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ تو خیر عورت تھی۔ کیپٹن جعفری جیسے بڑی مونچھوں والے بھی اپنے خشک ہوتے ہوئے حلق کے بل بولنے لگتے تھے۔ ایکسٹرو کی ہیبت کچھ اسی طرح اس کے ماتحتوں کے دلوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تم سب سے بہتر ہے، دوسری طرف سے آواز آئی، اسی لیے میں اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا۔ کیا تمہیں تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا کا کیس یاد ہے؟ یاد ہے جناب۔ کیا وہ ہر معاملے میں تم سب سے برتر نہیں ہے؟ برتر ہے جناب۔ پھر کیا وہ تمہارا محسن نہیں ہے؟ کئی بار وہ تمہیں موت کے منہ سے نکال لایا ہے۔ مجھے اعتراف ہے۔ تو پھر تمہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ چند نامعلوم آدمی اس کے دشمن ہو گئے ہیں اور وہ خطرے میں ہے۔ جیسا آپ فرمائیں، کیا کیا جائے؟ فی الحال اس آدمی کو دانش منزل میں قید کر دو اور کوشش کرو کہ وہ سب کچھ اگل دے۔ بہت بہتر۔ وہ فی الحال تدویر ہی کے چارج میں ہے۔ میں اسے آپ کے حکم سے مطلع کیے دیتی ہوں۔ کم از کم 4 آدمیوں سے عمران کے فلیٹ کی ہر وقت نگرانی کراؤ۔ جب وہ باہر نکلے تو وہ 2 آدمی اس کے ساتھ ہوں، مگر اس طرح کہ عمران پہچان نہ سکے۔ آپ اس پر ظاہر کرنا نہیں چاہتے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں؟ نہیں۔ بہت بہتر، ایسا ہی ہوگا۔ اس کا خیال رہے کہ عمران کے یہ دشمن تھریسیا کے آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ اوہ، یقیناً وہی ہوں گے جناب۔ جولیا نے طویل سانس لے کر کہا۔ پھر کم از کم تم اور جعفری بھی محفوظ نہیں ہو، کیونکہ وہ تم دونوں کو اچھی طرح پہچانتی ہے۔ ہاں، جعفری سے کہو کہ اپنی مونچھیں صاف کرا دے، ورنہ یا تو میں اسے پھر ملٹری میں جھونک دوں گا یا پھر اسے استعفیٰ ہی دینا پڑے گا۔ بہت بہتر جناب، مگر اسے اپنی مونچھیں بہت عزیز ہیں۔ اس سے زیادہ مجھے محکمے کا وقار عزیز ہے۔ مونچھیں مردانگی کا نشان ضرور ہیں، مگر جب عورتیں انہیں پکڑ کر جھولنے لگے تو جولیا ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا،
عمران نے خاصی مرمت کی تھی۔ میں عمران کی جگہ ہوتا تو اتنی مرمت ہی پر اکتفا نہ کرتا۔ اچھا بس۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ جولیا ریسیور رکھ کر قریب کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت ایکس2 سے زیادہ عمران کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ایکس2 کے بیان کے مطابق حملہ کئی تھے۔ گویا عمران نہ صرف ان سے ٹکرایا تھا بلکہ ان کے ایک آدمی کو بھی پکڑ لے آیا تھا۔ جولی اکثر عمران اور اس کی صلاحیتوں کے متعلق سوچا کرتی تھی۔ بڑی عجیب بات تھی کہ اس کی شکل دیکھ کر غصہ آتا تھا اور حرکتیں یاد کر کے پیار آتا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پاتی تھی کہ اسے پسند کرے یا اس سے نفرت کرے۔ اسے کئی ایسے مواقع یاد تھے جب عمران نے انتہائی نازک اوقات میں اس کی مدد کی تھی، مگر پھر کچھ ایسی حرکتیں بھی کی تھیں کہ جولیا کی طبیعت اس سے متنفر ہو گئی تھی۔ عورتوں کے معاملے میں وہ بالکل جنگلی تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عورتوں سے کس طرح پیش آنا چاہیے۔ شاید اسے سکھایا ہی نہیں گیا تھا کہ عورتوں کا احترام ضروری ہے۔ جولیا بڑی دیر تک اس کے متعلق سوچتی رہی۔ پھر اسے یک ایکس2 کی ہدایت یاد آئی اور وہ اٹھ کر فون پر تنویر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کسی نے دوسری طرف سے ریسیور تو اٹھایا، لیکن تنویر کی آواز کی بجائے اس نے کچھ عجیب سی آوازیں سنی۔ پہلے تو اسے ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی وزنی چیز گری ہو، پھر کسی کی چیخ سنائی دی۔ دفتن اسے 3CR کا خیال آیا اور اس نے یک کے بعد دیگر سیکرٹ سروس کے سارے آدمیوں کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ تنویر خطرے میں ہے، فوراً وہاں پہنچو، وہ ایک ایک سے کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے بڑی جلدی میں کوٹ پہنا اور میز کی دراز سے پستول نکال کر جیب میں ڈالتی ہوئی دروازے کی طرف جھپٹی۔ اس کی کار کافی تیز رفتاری سے تنویر کی قیامگاہ کی طرف جا رہی تھی۔ آج سردی کی لہر پچھلے دنوں سے زیادہ شدید تھی۔ جلدی میں اسے دستانے بھی یاد نہیں رہے تھے، لہٰذا اسے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ٹھٹھڑے ہوئے ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے ہی رہ جائیں گے۔ تنویر کے چھوٹے سے بنگلے کی مختصر سی کمپاؤنڈ میں اس کی کار داخل ہوئی۔ عمارت کی ساری کھڑکیاں روشن نظر آ رہی تھیں، لیکن چاروں طرف سناٹا تھا۔ سیکرٹ سروس کے 8 ممبر اپنی اپنی قیام گاہوں پر تنہا ہی رہتے تھے۔ کسی کے پاس نوکر نہیں تھا۔ ایکس2 کا یہی حکم تھا کہ وہ تنہا رہیں۔ انہیں بڑی بڑی تنخواہیں ملتی تھیں، لیکن اپنے سارے کام خود ہی کرنے پڑتے تھے۔ جولیا بھی کار سے نہیں اتری تھی کہ موٹر سائیکلوں کی آواز سے ساری کمپاؤنڈ جھنجھنا اٹھی۔ 4 آدمی بیک وقت موٹر سائیکلوں پر آئے تھے۔ جولیا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں رکنے کو کہا۔ کیپٹن خاور آگے بڑھا۔ ٹھہرو، جولیا آہستہ سے بولی۔ یہ معاملات شاید 3CR سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ مجھے اور جعفری کو اچھی طرح پہچانتی ہے، لہٰذا کم از کم بقیہ آدمیوں کو اس کے سامنے نہ آنا چاہیے۔ کیا تم لوگوں کی نقابیں موجود ہیں؟ وہ تو ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، خاور دوسروں کی طرف مڑ کر بولا۔ کیوں؟ جولیا انہیں فون کا واقعہ بتاتی ہوئی بولی۔ ہو سکتا ہے اس عمارت میں ہمارے لیے کوئی جال پھیلایا گیا ہو۔ ممکن ہے وہ لوگ عمارت کے مختلف گوشوں میں چھپ گئے ہوں۔ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہمیں بقیہ آدمیوں کا انتظار بھی کر لینا چاہیے۔ مگر تنویر، خاور نے کچھ کہنا چاہا۔ یہ 20 منٹ پہلے کی بات ہے۔ جولیا اس کی بات کاٹ کر بولی۔ اب تک جو کچھ بھی ہونا تھا ہو چکا ہوگا۔ اتنی مصلحت اندیشی درست نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ تنویر پر تشدد کر رہے ہوں۔ ضروری نہیں کہ انہوں نے اسے مار ہی ڈالا ہو۔ کچھ بھی ہو، لیکن یہ جال ہی معلوم ہوتا ہے، ورنہ فون سے ریسیور اٹھا کر خاموش رہنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور پھر ایسی آوازیں جیسے وہاں کوئی ہنگامہ ہو گیا ہو۔ ٹھیک ہے،
جال ہی ہوگا، مگر میرے خیال سے بقیہ لوگوں کا انتظار فضول ہے۔ ہم 4 اندر جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو باہر بھی رہنا چاہیے۔ اگر وہ جال ہی ہے تو سب کیوں پھنسیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا تو جاؤ۔ وہ چاروں آگے بڑھے اور عمارت میں داخل ہو گئے۔ جولیا اندھیرے میں پھاٹک سے لگی کھڑی رہی۔ کبھی وہ سڑک کی جانب دیکھنے لگتی اور کبھی عمارت کی جانب۔ کمپاؤنڈ میں جھینگر جھائیں جھائیں کر رہے تھے۔ یہاں کا سناٹا جولیا کے ذہن پر گراں گزرنے لگا۔ عمارت سے نہ کسی قسم کی آواز آئی اور نہ اس کے آدمیوں کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا۔ جولیا اس پر متحیر تھی۔ سیکرٹ سروس کے بقیہ آدمی بھی کیپٹن جعفری کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ جولیا کی ہدایت پر انہوں نے بھی اپنے چہرے نقابوں میں چھپائے، مگر ابھی تک اندر سے کسی قسم کا سگنل نہیں ملا۔ جولیا بولی، وہ تقریباً 5 منٹ پہلے اندر داخل ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ عمران کے لیے ہو رہا ہے؟ جعفری نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایکسٹرو کی پالیسی کیا ہے۔ عمران شاید ہم لوگوں سے زیادہ کام آتا ہے۔ جعفری کچھ نہ بولا۔ وہ عمارت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دفتن ایک کھڑکی کھلی، اس میں ایک چہرہ دکھائی دیا جس پر سیاہ نقاب تھی۔ پھر ایک ہاتھ نے انہیں عمارت میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ آؤ۔ جولیا آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ وہ عمارت میں داخل ہوئے۔ کسی طرف سے بھی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، البتہ عمارت کا ایک ایک حصہ روشن تھا۔ بڑے کمرے کے قریب سے گزرتے وقت انہیں اندر سے آہٹیں محسوس ہوئیں۔ دروازہ بند تھا، لیکن شیشوں سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ جولیا نے دروازے کو دھکا دیا۔ وہ اندر سے بند تھا، لیکن دوسرے ہی لمحہ میں اندر سے کسی نے بولٹ گرائے اور دروازہ کھل گیا۔ ٹھیک اسی وقت جولیا کے ساتھیوں نے اپنی پشت پر کسی چیز کی چبھن محسوس کی، لیکن انہیں مڑ کر دیکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ اندر چلو، تہمکانہ لہجے میں کہا گیا، اور اندر جولیا کے سینے کی طرف ایک ریوالور کی نال اٹھی ہوئی تھی۔ وہ کوئی نقاب پوش ہی تھا، لیکن جولیا کے ساتھیوں میں نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھیوں میں کوئی بھی اتنا دراز قد نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ اندر داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ ہی وہ 3 آدمی بھی اندر آئے جنہوں نے جولیا کے ساتھیوں کے جسموں سے ریوالور لگائے رکھے تھے۔ تم اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے رکھو، دراز قد آدمی نے انگریزی میں کہا۔ اس کا لہجہ غیر ملکیوں کا سا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ تم سوئس ہو؟ دراز قد آدمی نے جولیا سے پوچھا۔ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ جولیا کی زبان سے غیر ارادی طور پر ہاں نکل گیا، اور پھر دوسرے ہی لمحے میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ دراز قد آدمی نے ایک زہریلی سی ہنسی کے ساتھ کہا، شاداب نگر میں تم لوگوں نے ہمیں ایک گہری چوٹ دی تھی۔ جولیا کچھ نہ بولی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دراز قد آدمی بولا، تمہارے 4 ساتھی تمہارے ساتھ ہی اپنے انجام کے منتظر ہیں۔ صبح تمہاری لاشوں سے یہ اندازہ کرنا مشکل ہوگا کہ تمہاری موتیں کس طرح واقع ہوئی ہوں گی، مگر تم کہتے وقت اس کی آواز نرم پڑ گئی۔ وہ براہ راست جولیا کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جولیا نے محسوس کیا کہ وہ مگر تم کہتے وقت مسکرایا بھی تھا، چونکہ پورا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، اس لیے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ مسکرایا ہی تھا۔ چند لمحے اس کی آنکھیں جولیا کی آنکھوں میں چبھتی رہیں، پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ان تینوں کو بھی وہیں لے جاؤ۔ جولیا نے اپنے ساتھیوں کو دروازے کی طرف مڑتے دیکھا۔ ریوالور اب بھی ان کے پہلیوں سے لگے ہوئے تھے۔ پھر
اس کمرے میں صرف وہی دونوں رہ گئے۔ دراز قد نقاب پوش نے اپنا ریوالور جیب میں ڈال دیا تھا۔ میں بھی سوئس ہوں، دراز قد آدمی نے سوئس زبان میں کہا۔ جولیا کچھ نہ بولی، وہ اس کے دوسرے جملے کی منتظر تھی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس کے لیے کام کر رہی ہو؟ میں اپنے لیے کام کر رہی ہوں۔ جولیا نے کسی قسم کی کمزوری ظاہر کیے بغیر جواب دیا۔ مگر وہ بے وقوف آدمی عمران تو اکثر پولیس کے لیے بھی کام کرتا رہتا ہے۔ ہاں، اکثر وہ پولیس کے لیے بھی کام کرتا ہے اور ہمارے لیے بھی۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہی جو تھریسیا کی ہے۔ اوہ، دراز قد نقاب پوش پھر اسے گھورنے لگا۔ وہ کاغذات کہاں ہیں؟ وہ کاغذات؟ جولیا مسکرائی۔ عنقریب ان کا سودا بھی ہو جائے گا۔ وہ کہاں ہیں؟ ایک بہت ہی محفوظ جگہ پر۔ بہتری اسی میں ہے کہ انہیں واپس کر دو۔ کیوں؟ کیا وہ تھریسیا کے باپ کی جاگیر ہے؟ دراز قد آدمی ہنسنے لگا، پھر بولا، لڑکی تم جھنجھلاہٹ میں بہت پیاری معلوم ہوتی ہو۔ بدتمیزی نہیں۔ جولیا پروقار انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تم شاید الفان سے ہو۔ ہاں، میں الفان سے ہوں، دراز قد آدمی نے بھاری بھرکم آواز میں کہا۔ دنیا کا ایک بڑا آدمی، تمہاری عزت افزائی ہے اگر تم مجھے پیاری معلوم ہوتی ہو۔ 10 الفان سے ہر وقت میری جیب میں پڑے رہتے ہیں۔ جولیا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ خیر، کام کی بات کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ میرے آدمیوں کو چھوڑ دو، بہتری اسی میں ہے۔ انہیں تو ہر حال میں مرنا پڑے گا، لیکن اگر تم چاہو تو بچ بھی سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کاغذات کی واپسی۔ یہ قطعی ناممکن ہے۔ تب پھر میں تمہاری زندگی کی بھی ضمانت نہ دے سکوں گا۔ میری نظروں میں زندگی کی صرف اتنی ہی وقت ہے کہ جتنی دیر زندہ رہوں جد و جہد کرتی رہوں۔ بہت دلیر لڑکی ہو۔ تمہارے جملے مجھے میری حیثیت سے نہیں گرا سکتے۔ جولیا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں تھریسیا سے کسی طرح بھی کم نہیں ہوں۔ میرے گروہ میں تقریباً 150 آدمی ہیں۔ اوہ، بہتر یہی ہے کہ میرے آدمیوں کو چھوڑ دو، ہمارا تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جھگڑا صرف 2 چیزیں ختم کر سکتی ہیں۔ میں نہیں پوچھوں گی کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں۔ میں ضرور بتاؤں گا۔ پہلی چیز کاغذات کی واپسی، اور دوسری اس بے وقوف آدمی کی موت۔ اس نے تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آہا، جولیا نے کہکا لگایا۔ مجھے یاد ہے، اس نے تھریسیا کی کمر پر لات رسید کی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی محفوظ نہ رہی ہوگی۔ بکواس مت کرو لڑکی، میرے ساتھ آؤ۔ دراز قد آدمی نے جولیا کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا۔ جولیا آگے کی طرف جھکی اور بائیں ہاتھ سے بلاؤز کے گریبان سے پستول نکال لیا، لیکن دراز قد آدمی نے ہلکے سے کہکے ساتھ اس کے استعمال کی مہلت نہ دی۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ اس سے پستول چھین چکا تھا۔ بس اتنی ہی سی چالاکی کی بنا پر تھریسیا سے مقابلہ کرنے نکلی تھی، اس نے زہریلے لہجے میں کہا، اور جولیا کو دروازے کی طرف کھینچنے لگا۔ مجبوراً جولیا اس کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کے ساتھی پکڑے جا چکے تھے، اور تنویر کے متعلق یہ نہیں معلوم ہو سکا تھا کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ اب اسے صرف ایکس2 کی مدد کا سہارا رہ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایکس2 غافل نہ ہوگا،
وہ یہاں کسی وقت بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی مضبوطی پر وہ اتنے دلیرانہ انداز میں دراز قد نقاب پوش سے گفتگو کرتی رہی تھی۔ نقاب پوش اسے دوسرے کمرے میں لایا جہاں 3 آدمی ایک چھوٹی سی مشین پر جھکے ہوئے تھے۔ یہ وہی نقاب پوش تھے جو اس کے تینوں ساتھیوں کو بڑے کمرے سے لے گئے تھے۔ کیوں؟ دراز قد نقاب پوش نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا۔ کیا بات ہے؟ سلنڈر فٹ نہیں ہے، ایک نے جواب دیا۔ جلدی کرو، وقت کم ہے، اس نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ پھر وہ جولیا سے بولا، اس کمرے میں تمہارے آدمی بند ہیں، ایک زہریلی گیس کی تھوڑی سی مقدار انہیں آنن فانن ختم کر دے گی۔ یہ ٹیوب جو دیکھ رہی ہو کنجی کے سوراخ سے لگا دیا جائے گا، صرف آدھے منٹ کے لیے مشین چلے گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے کون روکے گا؟ ہلکے سے کہہ کے ساتھ کہا گیا۔ اگر ایسا ہوا تو تمہاری ہڈیاں بھی نہ ملیں گی، جولیا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے توقع تھی کہ X2 کہیں آس پاس ہی موجود ہوگا، مگر کیوں؟ اس نے سوچا، آخر اب اسے کس بات کا انتظار ہے؟ دفتن جولیا کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ X2 بھی کوئی آدمی ہی ہے، وہ جادوگر بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا ضروری نہیں کہ اسے ان حالات کا علم ہی ہو۔ اوہ، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ نقاب پوش دانت پیس کر بولا۔ ٹھیک ہو گیا جناب، ٹیوب سوراخ سے لگا دو۔ ایک آدمی نے ٹیوب اٹھایا اور دوسرے کمرے کے بند دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جولیا کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار چاروں طرف دیکھنے لگتی۔ اب بھی وقت ہے، نقاب پوش جولیا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ کاغذات کا پتہ بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دوں گا۔ دوسری صورت میں یہ لوگ تو ابھی اور اسی وقت ختم ہو جائیں گے، البتہ تمہیں سسک سسک کر مرنا پڑے گا۔ جولیا کچھ نہ بولی۔ اس کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ کچھ دیر پہلے کی زبان تراریاں رخصت ہو چکی تھیں، اب وہ صرف ایک معمولی سی عورت تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ذہانت کبھی اس کے حصے ہی میں نہ آئی ہو۔ اوہ، اتنی دیر! نقاب پوش نے پھر اپنے ساتھیوں کو للکارا۔ دوسرے ہی لمحے میں ٹیوب کنجی کے سوراخ سے لگا دیا گیا۔ تم نہیں بتاؤ گی؟ میں کچھ نہیں جانتی، جولیا نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ گیس کھولو۔ مشین کی طرف ایک ہاتھ بڑا ہی تھا کہ ایک فائر ہوا اور شیشے کی وہ نلکی چور چور ہو گئی جو ٹیوب کو مشین سے ملاتی تھی۔ وہ تینوں اچھل کر الگ ہٹ گئے۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، ایک بھاری اور پروقار آواز دروازے کی طرف آئی۔ یہ بلا شبہ X2 کی آواز تھی۔ جولیا نے صاف پہچان لیا۔ پھر ایک آدمی کا ہاتھ جیب کی طرف جا ہی رہا تھا کہ دوسرا فائر ہوا اور وہ آدمی اپنا ہاتھ دبائے ہوئے دیوار سے جا لگا۔ زخمی ہاتھ سے خون کی دھاریں نکل کر فرش پر پھیل رہی تھیں۔ جولیا دروازہ کھول دو، یہ سب نشانے پر ہیں۔ آواز پھر آئی۔ جولیا سر سے پیر تک لرز رہی تھی اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ آواز کی جانب نظر بھی اٹھا سکتی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اندھی بھیڑوں کی طرح باہر نکلنے والوں میں تنویر بھی تھا اور اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ کپڑے تار تار ہو رہے تھے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون نکل رہا تھا۔ پہلے تو وہ سب ان چاروں کی طرف جھپٹے، لیکن جیسے ہی دروازے کی سمت نظر گئی جہاں تھے وہیں ٹھٹک گئی۔ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں ملبوس ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں ریوالور لیے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔
ان سے اسلحہ چھین لو، اس نے آہستہ سے کہا، اور ان سب نے ایکسٹرو کی آواز کو پہچان لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنے پراسرار چیف آفیسر کو اتنی قریب سے دیکھ رہے تھے، لیکن اس کا پورا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ وہ چاروں ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے، ان کی جیبوں سے ریوالور نکال لیے گئے تھے۔ اب انہیں ڈائننگ روم میں لے چلو، ایکسٹرو نے کہا۔ اس کے ماتحتوں کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں۔ جولیا، جو اکثر فون پر اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی، اس وقت اس طرح کانپ رہی تھی جیسے کسی ویرانے میں کوئی درندہ نظر آ گیا ہو۔ وہ چاروں ڈائننگ روم میں لائے گئے۔ ان کے چہرے ظاہر کرو، ایکسٹرو کی آواز کمرے میں گونجی۔ خاور اور جعفری بیرونی دروازے پر جائیں۔ ان کے چہروں سے نقابیں ہٹائی جانے لگی، لیکن جعفری اور خاور میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے چہرے دیکھنے کے لیے وہاں رکتے۔ وہ سر جھکائے ہوئے ڈائننگ روم سے باہر چلے گئے۔ ان چاروں کے چہروں سے نقابیں ہٹا دی گئی تھیں۔ یہ چاروں غیر ملکی تھے، یورپ کے کسی ملک کے باشندے۔ ان میں الفونسے نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی، ایکسٹرو نے جولیا کو مخاطب کر کے کہا۔ پھر اس نے اپنے اوور کوٹ کی جیب سے ایک بوتل نکالی اور ان چاروں کی طرف مخاطب کر کے کہا، تم لوگ بہت تھک گئے ہوں گے، اس لیے میری طرف سے شیمپین کا تحفہ قبول کرو۔ تنویر، ان لوگوں کو قاعدے سے بٹھاؤ، 4 گلاس نکالو۔ تنویر کے چہرے پر حیرت تھی۔ وہ ایک لہجہ کے لیے ٹھٹکا، پھر آگے بڑھ کر ایک الماری کھولی اور اس میں سے 4 گلاس نکال کر میز پر رکھ دیے۔ بیٹھ جاؤ دوستو، ہم لوگ بہت مہمان نواز ہیں۔ جولیا، تم ان کے لیے شراب انڈیلو، ایکسٹرو نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا ہاتھ زخمی تھا فرش پر گر پڑا۔ کثیر مقدار میں خون نکل جانے کی وجہ سے اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ فکر نہیں، ایکسٹرو ہاتھ اٹھا کر بولا۔ اسے یوں ہی پڑا رہنے دو، صرف 3 گلاسوں میں شراب انڈیلو۔ جولیا گلاسوں میں شراب انڈھیلنے لگی، لیکن وہ سخت متحیر تھی۔ آخر اس مہمان نوازی کا کیا مطلب؟ پیو دوستو، ایکسٹرو نے کہا، اور جولیا نہ سمجھ سکی کہ لہجہ تحکمانہ تھا یا طنزیہ۔ ایکسٹرو کی آواز سے مختلف قسم کے لہجوں میں امتیاز کر لینا مشکل تھا۔ تریسیا اس وقت کہاں مل سکے گی؟ اس نے پھر انہیں مخاطب کیا۔ ہم نہیں جانتے، لمبے آدمی نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں علم نہیں ہوگا۔ تریسیا اپنے آدمیوں کو قربانی کے بکروں سے زیادہ نہیں سمجھتی۔ پھر کچھ دیر کے لیے کمرے پر خاموشی مسلط ہو گئی۔ پیو، ایکسٹرو کی گرج سے کمرہ جھنجھنا گیا۔ اس کے اپنے ساتھی تو بری طرح لرز رہے تھے۔ ہم نہیں پیئیں گے، لمبے آدمی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر نہیں پیو گے تو تمہاری لاشیں تمہاری اس ہلاکت پر ہنسیں گی، اور تمہارے جسموں کو لاشوں میں تبدیل ہونے کے سلسلے میں اتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی کہ حشر کے دن ان سے اٹھانا جائے گا۔ جولیا حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آخر ان تینوں نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیے۔ زہر نہیں ہے، ایکسٹرو کہہ رہا تھا۔ جب ہم تمہارا گلا گونڈ کر کبھی تمہیں ختم کر سکتے ہیں تو ان تکلفات میں کیوں پڑنے لگے؟ آج کل زہروں کی فراہمی بھی آسان نہیں ہے۔ انہوں نے گلاس خالی کر کے میز پر رکھ دیے۔ اچھا دوستو، ایکسٹرو ہاتھ اٹھا کر بولا۔
کیا یہ شراب عمدہ نہیں تھی؟ اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ بھی کیا گیا تھا جو تمہیں ذرا سی دیر میں کوئی کاف کی سیر کرا دے گا۔ یہ حقیقت تھی۔ 5 منٹ کے اندر ہی اندر تینوں اپنی کھوپڑیوں سے باہر ہو گئے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہر ایک نے کئی بوتلیں چڑھا لی ہوں، اور پھر وہ بہکنے لگے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور اس طرح دانت پیس کر گھونسے دکھاتے جیسے آبائی دشمنیاں چلی آ رہی۔ ٹھیک ہے، ایکسٹرو نے سر ہلا کر کہا اور جولیا کی طرف دیکھ کر بولا، وہ گیس پھینکنے والی مشین یہاں سے ہٹاؤ۔ تنویر قریبی تھانے پر جا کر اطلاع دے دے گا کہ 4 غیر ملکی شراب کے نشے میں دھت اس کے مکان میں داخل ہو کر اپنی محبوبہ کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ پھر وہ آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے پر فائر کر دیا۔ ایکسٹرو نے خاموش ہو کر زخمی آدمی کی طرف اشارہ کیا جو ہوش میں آ چلا تھا۔ اسے بھی تھوڑی سی پلاؤ اور ان پر نظر رکھو، کہیں یہ دفتن تنویر کی طرف مڑ کر بولا، تم سے بڑا احمق آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ تم اسے عمران ہی کی کار میں دانش منزل لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تنویر کچھ نہ بولا، اس نے سر جھکا لیا۔ آپ، جولیا ہکلائی، انہیں تھانے کیوں بھیج رہے ہیں؟ تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے۔ کیا تم نے ابھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم 3 سیاہی کی طرح ایک خراب عورت ہو؟ مگر اب جلدی کرو، تم اور کیپٹن خاور یہی ٹھہرو، بقیہ لوگ چلے جائیں۔ تنویر تھانے جائے گا اور میں کسی وقت بھی تم لوگوں سے دور نہیں ہوں گا۔ ایکسٹرو دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ اس کے قدموں کی آوازیں سنتے رہے۔ ان کی زبانیں گنگ تھیں اور پیشانیوں پر پسینہ تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔